نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، رات کا یہ آخری حصہ ہے اور وقت میرے پاس بہت کم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے گھڑی پر نظر پڑ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج آپ کے سامنے مجھے بولنے کا موقع نہ ملے، لیکن اب کچھ دیر کے لیے الحمدللہ موقع ملا ہے تو کچھ باتیں آپ سے کر لی جائیں۔ یہ پروگرام جہاں ہو رہا ہے یہ یہاں کا ایک بہت ہی مشہور ادارہ ہے، اور اس کے وسیع و عریض میدان کے اندر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی سال سے میں آپ کے اس پروگرام میں آتا رہا ہوں اور الحمدللہ بہت دل جمعی کے ساتھ آپ لوگ یہاں جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس کو سنتے ہیں۔ چونکہ یہ مدرسہ ہے، ادارہ ہے، قرآن و حدیث کی یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، تو مختصر سے وقت میں چند چیزیں میں قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر بیان کیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ قرآن کریم کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بے شک اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عزتیں، بلندیاں، ترقیاں عطا فرماتا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی، مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کی سرفرازی، مسلمانوں کی بلندی اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب سے جڑنے میں رکھی ہے، اپنے قرآن پر، اپنی کتاب پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ اور جس قوم نے جس زمانے کے اندر بھی اس کتاب کو پکڑ لیا، اس کتاب کے اوپر عمل کیا، اس کتاب کے اوپر عمل کر کے انہوں نے اپنی زندگیوں کو سدھار لیا، بلندیاں عطا کی، ترقیاں ملی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ایک واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، مورخین نے لکھا ہے ایک مرتبہ مکہ سے ایک قافلے کے ساتھ، ایک فوج کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، موسم بھی گرم اور فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مکہ کی ایک وادی میں پہنچے۔ پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کو وادی بولتے ہیں۔ پہاڑ آپ لوگوں نے دیکھیں، آپ کے علاقے میں تو بہت زیادہ ہے۔ تو پہاڑ کیسا ہوتا ہے؟ یوں اس طریقے سے ہوتا ہے، پہلے بلند ہوگا، پھر کم ہوگا، پھر زیادہ ہوگا، اس طریقے سے۔ تو دو پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ ہے اس کو وادی بولتے ہیں۔ مکہ کی وادی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ میں ہیں، اپنے لشکر کے ساتھ میں۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، موسم گرم ہے۔ ایک وادی میں پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور بہت غور سے وادی کی طرف دیکھنے لگے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکے تو آپ کے پیچھے پورا لشکر بھی رک گیا۔ کافی دیر تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وادی کی طرف دیکھتے رہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو کسی نے کہا، امیر المومنین، کیا اس وادی کی طرف آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گرمی کا زمانہ ہے اور آپ کی وجہ سے پورا لشکر رکا ہوا ہے، آپ اس وادی کی طرف اتنی دیر سے کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ چلیں گے تو آپ کے پیچھے پورا قافلہ چلے گا، پوری فوج چلے گی، آپ اس طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے لوگو، یہ وہی وادی ہے جب میں لڑکپن میں تھا، 10-12 سال کی میری عمر رہی ہوگی، تو میں اپنے باپ خطاب کے اونٹوں کو اسی جگہ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ یہ وہی وادی ہے، اسی وادی کے اندر میں خطاب کے اونٹوں کو چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، اس وادی کے اندر۔ اور میرا لڑکپن کا زمانہ تھا، بہت زیادہ عمر میری نہیں تھی، مجھے اونٹوں کو چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اونٹوں کو چرانے کا سلیقہ مجھے نہیں آتا تھا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اونٹ جب واپس جاتے تو خالی پیٹ واپس جاتے، پیٹ بھرا ہوا ان کا نہیں ہوتا، خالی پیٹ یہاں سے واپس جاتے۔ اور جب اونٹ خالی پیٹ گھر واپس جاتے، میرا باپ خطاب غصے کا تیز آدمی تھا، جب وہ یہ دیکھتا کہ اونٹ بھوکے واپس آئے ہیں، خالی پیٹ واپس آئے ہیں، تو اس بات کے اوپر میری مار لگایا کرتا تھا، مجھے مارا کرتا تھا۔ اور جب وہ مجھے مارتا تو مجھ سے ایک بات کہتا جاتا تھا کہ اے عمر، تو اپنی زندگی کے اندر کیا کامیابی حاصل کرے گا؟ تجھے تو اونٹ تک چرانا نہیں آتے، تجھے تو اونٹوں کو چرانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، اونٹوں کو چرانے کا طریقہ بھی تجھے نہیں آتا، تو اپنی زندگی میں کیا کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں اگر بچہ کوئی کام بگاڑ دے تو ماں باپ اس سے کہتے ہیں کہ تجھ سے یہ چھوٹا سا کام نہیں ہو رہا، تو اپنی زندگی میں کیا کرے گا؟ ایسا بولتے کہ نہیں بولتے ہمارے یہاں؟ تو خطاب جو حضرت عمر کا باپ تھا، وہ حضرت عمر کی مار لگایا کرتا تھا اور یہ کہتا جاتا کہ اے عمر، تو اپنی زندگی کے اندر کیا کرے گا؟ کون سی کامیابی حاصل کرے گا؟ کیسے زندگی گزارے گا؟ تجھے تو اونٹوں کو چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تجھے تو اونٹوں کو چرانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، یہ کہتا جاتا۔ اور میرا باپ میری مار لگاتا
آج میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، آج اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی وجہ سے اور قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے، قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑنے کی وجہ سے اور قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے امیر المومنین بنا دیا ہے، مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا ہے۔ آج میں اسی وادی میں کھڑا ہوا ہوں اور اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب میرا باپ میری مار لگایا کرتا تھا اور مجھے تانے دیا کرتا تھا کہ تو اپنی زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے، کتاب اللہ کو پڑھنے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے آج مجھے امین المومنین بنا دیا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے بھی اس کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑا، اللہ نے اس کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ رب العالمین اسی کتاب کی وجہ سے لوگوں کو سرفرازیاں عطا فرماتا ہے، بلندیاں عطا فرماتا ہے، ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ سارا راز ہماری ترقی کا قرآن کریم کے اندر ہے۔ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، آج اپنی حالتوں کو دیکھو، حدیث رسول دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھو، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بلندیاں دے گا۔ آج بھی مسلمانوں، اگر تمہیں ترقی چاہیے، تمہیں بلندی چاہیے، تمہیں اللہ کی کتاب کو پکڑنا پڑے گا، تمہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا، تمہیں اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ہمیں بلندیاں مل جائیں، ترقیاں مل جائیں، کامیابیاں مل جائیں، نہیں مل سکتی ہیں۔ ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے تاریخ کے اندر، حضرت نافع کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں مکہ کا امیر بنایا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے نکلے اور پھر جب وہاں سے واپس لوٹے تو مقام عصفان میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت نافع وہیں گھوم رہے ہیں۔ مقام عصفان مدینہ سے 80 کلومیٹر کی دوری پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اپنے پاس، کہا کہ میں نے تو تمہیں مکہ کا امیر بنایا تھا، تم یہاں گھوم رہے ہو، میں نے تمہیں مکہ کا گورنر بنایا، مکہ کا امیر بنایا، مکہ کا عامل بنایا، تم یہاں گھوم رہے ہو، تو اگر تم یہاں ہو تو مکہ کا پھر امیر کون ہے؟ تم اپنی جگہ مکہ کا امیر کس کو بنا کے آئے ہو؟ من استعملت علی اہل الوادی، کس کو تم نے اپنے بعد میں امیر بنایا، کس کو عامل بنایا؟ تو حضرت نافع جواب دیتے کہ ابن ابزا، میں نے ابن ابزا کو مکہ کا امیر بنایا ہے، میں اپنی جگہ پہ ان کو اپنا عامل، اپنا امیر بنا کے آیا ہوں، میں اپنی جگہ پہ اپنا نائب ان کو بنا کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے پوچھتے ہیں کہ من ابن ابزا، یہ ابن ابزا کون ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی مشہور آدمی نہیں تھا، اگر یہ کوئی مشہور آدمی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جانتے ہوتے۔ آپ نے پوچھا یہ ابن ابزا کون ہے جس کو تم نے مکہ کے اندر امیر بنا دیا، مکہ کے اندر اپنے بعد میں تم نے اپنا نائب بنا دیا ہے؟ فرمایا کہ مولا من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے جس کو ہم نے مکہ کا امیر بنایا ہے، جس کو ہم نے مکہ کا عامل بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مکہ جیسا اتنا پیارا شہر، اتنی فضیلتوں والا اور اتنی برکتوں والا، اتنی شرف و منزلت والا شہر، اور تم نے اس کے اوپر ایک غلام کو عامل بنا دیا ہے، تم نے اس کو ایک غلام کو ان کا امیر بنا دیا ہے، تم نے ایک غلام کو ان کا امیر بنا دیا۔ فرمایا میں نے ان کو امیر اس لیے بنایا، انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، میں نے ابن ابزا کو اس لیے مکہ کا امیر بنایا ہے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کو سب سے بہترین پڑھنے والا ہے، اللہ کی کتاب کو سب سے بہترین جاننے والا ہے، وعامل بالفرائض، اور قرآن و حدیث کے اوپر پورے طریقے سے عمل کرنے والا ہے، اس لیے میں نے مکہ کا اس کو امیر بنا دیا، مکہ کا نائب بنا دیا۔
تھا کون؟ غلام. مولم من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ قرآن کریم کا بہترین پڑھنے والا، قرآن کا سب سے بہترین عالم، فوراً فرماتے ہیں کہ بے شک میرے نبی نے سچ کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے کتنی قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، ترقیاں عطا فرماتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے کہ جس قوم نے بھی، جس نے بھی اس کو پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندیاں عطا فرما دی، اس کو ترقیاں عطا فرما دی. آج دنیا کے اندر دیکھیں مسلمان ذلیل و خوار ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایسا حل نکل آئے، کوئی ایسا راستہ نکل آئے جس کے اوپر عمل کر کے ہم اس ذلت سے، اس پستی سے نکل جائیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک قرآن کریم کو پکڑیں گے نہیں، اس کو پڑھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، جب تک آپ کو کوئی ترقی، کوئی بلندی نہیں مل سکتی. ایک چھوٹا سا بچہ جو 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 13 سال 14 سال کا بچہ، گاؤں کا سب سے غریب آدمی ہے، اس کا بیٹا ہے، لیکن حافظ قرآن ہے، عالم ہے. مسجد کے اندر نماز پڑھانے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے سیٹھ پیچھے کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے سورما پیچھے کھڑے ہوں گے، بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھنے والے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور نماز کے لیے مصلی پہ کون جائے گا؟ اسی گاؤں کے اسی غریب آدمی کا وہی بیٹا جس کو اللہ کی کتاب یاد ہوگی، جو اللہ کی کتاب کا عالم ہوگا، وہ نماز پڑھائے گا. یہ بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے. یہ بلندی اللہ عطا فرماتا ہے قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑنے کی وجہ سے. حافظ ابن صلاح بہت بڑے عالم گزرے، امام ابن صلاح، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا. امام زہری رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث گزرے امام زہری. امام زہری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان کے پاس میں گیا. یہ بادشاہ تھا اس زمانے میں، خلافت بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان. امام زہری فرماتے ہیں میں عبد الملک بن مروان کے پاس گیا. کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مکہ سے. تو کہا مکہ کے کسی بڑے عالم کا نام بتاؤ. کس نے کہا؟ عبد الملک بن مروان نے کہا امام زہری سے. کہا مکہ کے کسی بڑے عالم کا نام بتاؤ. تو کہا کہ مکہ کے بڑے عالم کا نام عطا بن ابی رباح، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے یہ عطا بن ابی رباح. کہا مکہ کے کسی بڑے عالم کا نام بتاؤ. کہا عطا بن ابی رباح. عبد الملک بن مروان نے پوچھا کہ یہ آزاد آدمی ہے یہ غلام ہے؟ فرمایا غلاموں میں سے، غلام تھے، ان کو آزاد کیا گیا تھا. پھر کہا کہ یمن کا کوئی بڑا عالم بتاؤ، یمن کا کوئی بڑا عالم بتاؤ. تو کہا کہ طاؤس بن کیسان. کہا یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ کہا یہ بھی غلاموں میں سے. پھر کہا مصر کا کوئی بڑا عالم بتاؤ. کون پوچھ رہا ہے؟ عبد الملک بن مروان پوچھ رہا ہے. کس سے؟ امام زہری سے. کہا مصر کا کوئی بڑا عالم بتاؤ. تو کہا یزید بن حبیب. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی غلام. کہا ملک شام کا کوئی بڑا عالم بتاؤ. کہا مکحول. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی غلام ہے، ایک عورت نے ان کو آزاد کرایا تھا. کہا ملک شام کے سب سے بڑے عالم؟ کہا ہاں سب سے بڑے عالم. پھر کہا کہ الجزائر کا کوئی بڑا عالم بتاؤ. تو کہا ضحاک ابن مزاحم. اس طریقے سے اس نے پھر کہا عبد الملک بن مروان نے کہ بصرہ کا کوئی بڑا عالم بتاؤ. کہا حسن بصری. یہ تمام چیزیں عبد الملک بن مروان پوچھتا رہا، امام زہری بتاتے رہے. اور ہر سوال کے بعد میں وہ پوچھتا یہ آزاد ہے یا غلام؟ تو وہ کہتے یہ غلام. آپ اندازہ کریں، مکہ کا بڑا عالم غلام، یمن کا بڑا عالم غلام، مصر کا بڑا عالم غلام، بصرہ کا بڑا عالم غلام، شام کا بڑا عالم غلام، یمن کا بڑا عالم غلام.
یہ سارے غلام اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے اپنے اپنے دیش اور اپنے اپنے شہروں کے اندر عالم. یہ بلندی کیسے ملی؟ یہ ترقی کیسے ملی؟ یہ بلندیاں کیسے ہاتھ آئی؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ رب العالمین کی اس کتاب کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو ترقیاں عطا فرماتا ہے اور بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز کو پڑھتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ اور اپنے تجارت کرتے ہوں گے، تن من دھن سے لگ گئے، پورے اخلاص کے ساتھ میں لگ گئے، پیسہ لگایا، محنت کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کو گھاٹا نہیں لگے گا، اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک تجارت ایسی بھی بتائی جس کے بارے میں فرمایا کہ تجارتا لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. کون سی تجارت؟ کتاب اللہ. یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کیجئے، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ اور اپنے مال میں سے دکھا کر چھپا کر اللہ کی خیرات کیجئے، صدقہ کیجئے، خرچ کیجئے. یہ تین کام اللہ تعالیٰ نے بتائے اور اس کے بعد بتایا کہ تجارت لن تبور، یہ وہ تجارت ہے جس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں. آپ کام کریں، بزنس کریں، محنت کریں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہ تین کاموں کو اللہ تعالیٰ نے سامان تجارت سے تشبیہ دی ہے اور ایک انسان کو اس کے کرنے والے کو تاجر بتا کر تشبیہ دی ہے اور فرمایا کہ یہ ایسا تاجر ہے جس کو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جس کو نقصان کا کوئی ڈر نہیں. یہ تین کام لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو پورا بدلہ دے، تمہیں پوری اجرت دے، تمہیں پورا بدلہ دے، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور تمہیں پورا بدلہ دینے کے ساتھ تمہیں اور بھی اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے بڑھا کر دے. یعنی تم نے جتنا کام کیا ہے اتنا تو تمہیں مل جائے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، چونکہ اللہ مہربان ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحم و کرم کرنے والا ہے، اس لیے وہ اپنی طرف سے تمہیں اور بھی بڑا کر دے گا. اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے اور قدردان بھی. قدردان جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ قدردان کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کچھ کم دیا جائے تو آپ برا مان جاتے ہیں، آپ کو اگر تھوڑا سا دیا جائے تو آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو زیادہ چاہیے. تھوڑی سی چیز کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اگر بندہ ایک مرتبہ بھی الحمدللہ کہتا ہے تو یہ بھی رب کو پسند آتا ہے، اللہ اس پہ ناراض نہیں ہوتا. یا یہ نہیں کہ آپ نے اتنا کم کہا، اللہ کو یہ بھی پسند آتا ہے. کم چیز بھی اللہ کے راستے میں دی جائے تو بھی اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. ان ربنا لغفور شکور. تو اللہ رب العالمین کی یہ کتاب ہے میرے بھائیوں. وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز اللہ کی کتاب کے اندر ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اگر آپ کو ترقی چاہیے، آپ کو بلندی چاہیے، آپ کو عزت چاہیے تو کہاں ملے گی؟ اللہ کی کتاب میں ملے گی. آپ دیکھیں بستی کے اندر کوئی گھر ہے، کوئی عزت نہیں، کوئی ویلو نہیں، لیکن اس نے اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے بھیج دیا، عالم بنانے کے لیے بھیج دیا. بچہ پہلے حافظ بنا، پھر عالم بنا، بعد میں پھر اس نے اور بھی ڈگریاں حاصل کریں،
مدینہ چلا گیا، وہاں سے بھی پڑھ کے آ گیا، وہی گھر جس کی کوئی ویلو نہیں تھی، وہی گھر جس کی کوئی عزت نہیں تھی، آج سماج میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عزت کے ساتھ میں بلایا جاتا ہے۔ خود اس عالم کی بھی عزت ہوتی ہے، ساتھ میں اس کے والد کی بھی عزت ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑے عالم کے والد صاحب ہیں۔ بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ کو بھی اگر چاہیے ترقیاں، بلندیاں، تو اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔